جی جناب، تو پہلے ہم نے اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں بات کی تھی کہ مری انسیڈنٹ کیا ہوا ہے۔ مری میں جو ایک بہت ہی ٹریجک قسم کا انسیڈنٹ ہوا ہے، جس میں بہت سارے لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی ڈیو ٹو بیڈ ویدر اور ٹریفک جیم۔ اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہے، اور گورنمنٹ فیوچر میں اس طرح کے انسیڈنٹس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتی ہے، اور دوسرا کہ فیوچر کیا ہے پاکستان کا ٹورزم کے پرسپیکٹیو سے اس انسیڈنٹ کو لیتے ہوئے خاص کر۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایز اے سوسائٹی تو ہمارا رول بنتا ہے کہ ہمیں ایک چیزوں کے بارے میں نالج ہو، لیکن ہر کام جو ہے ہمارے انڈیویجولی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایسے علاقوں میں جو ٹورزم کے لیے خاص کر محدود ہیں، مثال کے طور پر مری ایک بہت ہی فیمس ٹورسٹ سپاٹ ہے ہمارے لیے، چاہے وہ سردیاں ہوں چاہے وہ گرمیاں ہوں۔ گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، اسی طرح سردیوں میں جو ہے بہت اچھی وہاں پہ سنو فال ہوتی ہے تو لوگ اس کو انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ نے ایسے میں کیا کیا؟ اتنی ہزاروں گاڑیاں، جب گورنمنٹ کی کیا پلاننگ تھی؟ کیا وہاں پہ کوئی اس طرح رات کے 2 بجے لوگوں کو ٹریفک جیم ہوئی اور وہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو کوئی بچا رہا ہے یا کوئی گاڑی میں جو کر رہا ہے وہ اس کے کوئی وہاں پہ آپ کی امداد نہیں پہنچی، اور پہنچی ہے تو وہ صبح میں پہنچ رہی ہے پاک آرمی یا کسی کوئی بھی اور جگہ۔ اب بہت سارے لیم ایکسکیوزز کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ وہاں پہ اس طرح کے ٹریفک والوں کی یا کس کی وہاں پہ گزرنا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک لیم ایکسکیوز ہے۔ وہاں پہ یہ کہ وہ خطرناک جگہ ہیں تو وہاں پہ اس طرح کے فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنا گورنمنٹ میں نہیں آتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں اور جگہوں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ دنیا میں ایسے بھی علاقے ہیں، اگر آپ ناردرن ریجنز میں ہم بات کریں، ٹھیک ہے جی، تو جہاں پہ سال میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے برف باری ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ٹریفک کا فلو بھی ہوتا ہے، ٹریفک بھی چلتی ہے، اور کبھی اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ نہیں ہوتے۔ وجہ گورنمنٹ نے پری ایمپٹیو پالیسیز بنائی ہوتی ہیں، وہاں پہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بیڈ ویدر میں کیا کیا سچویشنز ہو سکتی ہیں، روڈز پہ کتنا رش ہو سکتا ہے، پاپولیشن کو کتنے لوگوں نے اس سٹی میں اس ٹائم آ چکے ہیں، اور کتنے لوگوں کی اس سٹی میں یا اس شہر میں رہنے کی گنجائش ہے۔ یہ کون سارا کچھ ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ یہ آبویسلی گورنمنٹ کے جو فنکشنل ادارے ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک والوں کا یہ کام ہے کہ روڈز کا ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ اپنی مشینری کو اویلیبل رکھیں سنو کو اوورکم کرنے کے لیے، تاکہ جتنی بھی ہیوی سنو فال ہو وہ وقتاً فوقتاً ساتھ اس سنو کو سائیڈ پہ کرتے جائیں۔ دوسرا، جو گاڑیوں کے لیے ایک سسٹم کے تحت گاڑیوں کی انٹری ہو کسی شہر میں، اور ایک سسٹم کے تحت گاڑیوں کی ایگزٹ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اگر آپ کی جگہ پہ وہاں پہ روڈ ہی سنگل ہے، سنگل روڈ ہے جہاں پہ ایک دو گاڑیاں مشکل سے گزر جاتی ہیں، اور وہاں پہ اگر اتنا زیادہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کا فلو آ جائے گا تو بتائیں پھر تو اس طرح کے انسیڈنٹ ہونے ہی ہونے ہیں، اور پھر یہ رک نہیں سکتے۔ آگے بھی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوں گے تو گورنمنٹ نے یہی کہنا ہے کہ بس جی یہ تو مسٹیک ہے، کسی طرح سے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہم آگے جا کے اس طرح کریں گے۔ لیکن یہ ایک کوئی اچھا رسپانس نہیں ہے اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے کا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہر مہینے بعد 2 مہینے بعد پاکستان میں کوئی نیا عجوبے جیسا کوئی واقعات، کرمنل ایکٹ یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ضرور ہو جاتا ہے، اور پھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس طرف جو ہے اپنا انیشیٹو نہیں لے رہی۔ تو یہ ہے گورنمنٹ کا رول کہ وہ اس چیز کو میک شور کرے کہ وہاں پہ فیسلٹیز کتنے لوگوں کے لیے اور کتنے لوگ جا سکتے ہیں، اور کتنی گاڑیاں انٹر ہو سکتی ہیں، اور اس طرح کی کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے وہاں کی جو لوکل آفیشل سروس ہے اس کا کیا رول ہوگا اس میں۔ تو یہ گورنمنٹ کا میرے خیال میں رول بنتا ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو جو ہے عوام کے لیے میک شور کرے تاکہ ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھے۔ دوسری بات جو ہم نے کی تھی کہ چونکہ اس وقت بہت چرچا ہے ہمارے ملک میں
خاص کر ہمارے پرائم منسٹر مسٹر عمران خان جو ہے بہت زیادہ ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہیں. انفیکٹ انہوں نے بہت اچھی پالیسیز بھی اپلائی کی ہیں جس سے ہمارے ٹورزم انڈسٹری کو خاص کر انٹرنیشنلی نہیں تو لوکلی جو ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک پالیسی کو بنا دینا یا ایک خواب دیکھ لینا ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن اس خواب کو امپلیمنٹ کرنا اور اس امپلیمنٹیشن کو سسٹین رکھنا ایک اور بات ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کی جو خاص کر یہ ایک پالیسیز ہے جو کہ آل اوور دا ورلڈ ہے کہ پاکستان ایک ٹورزم کو پروموٹ کرے گا، بیکاز ہمارے پاس چاروں سیزن موجود ہیں اور ہمارے پاس ایک ڈائیورسٹی آف انوائرمنٹ اور ڈائیورسٹی آف ایکولوجیکل ڈائیورسٹی ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ ہم جس سے جو ہے ٹورزم کو خاصی پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ جب اس طرح کے انسیڈنٹس سامنے آئیں گے، خاص کر مری انسیڈنٹس، تو میرا نہیں خیال کہ لوکلی تو خیر اور ہی بات ہے، لیکن انٹرنیشنلی کون سا ایسا بندہ ہے جو ایک دوسرے ملک سے آپ کے ملک میں آ کے اپنے آپ کو اتنے ڈینجر میں اور اتنے انسیکیورٹی میں آ کے ڈالے گا. تو یہ ایک ڈائریکٹ جو گورنمنٹ کا یہ مینیفیسٹو ہے ٹورزم کا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ایک ضرب ہے، ایک کویسٹن مارکس ہے. ٹھیک ہے، ایک کویسٹن مارک ہے کہ کیسے گورنمنٹ اگر اس طرح فیوچر میں ہونے والی پرابلمز کو پہلے سے انٹرپریٹ نہیں کر پائے گی تو ان کی پالیسیز جو ہوں گی وہ کتنی وائبل ہوں گی. تو میرے خیال میں اس چیز کو گورنمنٹ کو ایک سیریس بہت ہی سیریس ایمرجنسی سچویشن میں جو ہے اس کی کوئی بھی پالیسی بنانی چاہیے کہ جو بھی ہو سکے. مثال کے طور پر خاص کر ایسی کوئی وہاں پہ ایک ادارہ ہی بنا دیں جو کہ مطلب وہاں پہ ٹورزم کے لیے جو لوگ آئیں گے ان کی پروٹیکشن اور ان کی سیکیورٹی کے لیے اور جو روڈ کے اوپر ٹریفک فلو ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے. اب ایسا نہیں ہے کہ اب برف باری ہو گئی ہے تو کیا ہوا، یقیناً لوگ برف باری کو ہی انجوائے کر رہے ہیں، اور اگر وہی انجوائمنٹ ان کے لیے ان کی موت کا وجہ بن جائے گی تو ظاہری بات ہے لوگوں میں خوف تو پیدا ہوگا ہی. لوگ اب انجوائے کیا کرنے جائیں گے ایسی جگہوں پہ. تو یہ ایک گورنمنٹ کے لیے ایک ڈائریکٹ کویسٹن مارک ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں ایک ٹورزم کو چلے انٹرنیشنلی تو ہوتا ہی ہے، بہت لانگ ٹرم پالیسی ہے، لوکلی لوگوں میں جو ہے کانفیڈنس اور سینس آف سیکیورٹی کس طرح کریٹ کریں اور کس طرح وہ سخت اصول جو ہے اپلائی کریں جس سے جو ہے ہمارے ہاں کم سے کم آگے جو ہے اس طرح کے انسیڈنٹ سے روکا جا سکے. تو کمنٹ ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ ہم ملیں گے اور ویڈیو میں.